أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے شب و روز کے اعمال میں اور آپ کے اخلاق عالیہ میں، تمام باتوں میں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ بالخصوص وہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ شخص جو کہ اللہ سے امید رکھتا ہو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو، بالخصوص اس حیثیت سے کہ تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو۔ کیونکہ واقعتاً جو شخص اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے گا، وہی اس دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی کے کام انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کے پاس کیسے اعمال ہوں گے اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ آدمی دنیا کے اندر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، منمانی زندگی جیے گا۔ کیوں؟ نہ اسے اللہ سے ملاقات کا ڈر ہے کہ اس دن اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اور نہ آخرت کی اس کو امید ہے کہ وہاں کامیابی مل جائے، وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر کبھی بھی راہ راست کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ دیکھو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس پر عمل کرنا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے، یہ تمہیں ہمارے نبی سے سیکھنا ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ نبی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ نبی کے ذریعے ہی ہم لوگوں تک باتیں آئی ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ احادیث ہو، سنت رسول ہو، نبی کے ذریعے ہی ہم تک اور آپ تک پہنچی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اور اس مضمون کو کئی مقام پر بیان کیا ہے۔ سورہ حشر میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، دیکھو تمہیں رسول جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا بخشنے والا مہربان۔ اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو کسی بھی مقام پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر جگہ تعلیم آپ نے دی، اور ایسی ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو اختیار کریں تو دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں ہم امن کی زندگی جی سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بدامنی معاشرے کے اندر نہیں قائم ہو سکتی۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا دین جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، شریعت کو جانتے نہیں، اور دین کے نام پر منمانی زندگی گزارتے۔ شریعت مطہرہ کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رہتا ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات ہمارے پاس ہے نہیں، ایک منمانی زندگی چل رہی۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں اس سلسلے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ بقرہ عید کی آمد ہے، انشاءاللہ کچھ ایام کے بعد بقرہ عید پہنچ جائے گی، اور بقرہ عید کا نام ہی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کی وجہ سے۔ ایک مسئلہ ہے قربانی کو ذبح کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، وہ بھی ہم کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کسی کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو تڑپانا نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہو، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ جو حلال ہیں اگر کھانے کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ نہیں جیسے طبیعت چاہے آپ ماریں ان کو، جیسے دوسروں کو دیکھیں اٹھاتا ہے کڑاڑا سیدھا مارتا ہے، ایک بار میں کٹی اس کی گردن ٹھیک ہے، نہیں پھر مارتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جسم کے دوسرے حصے پر مار مار کر زخمی کر کے پورا خون نکال کر دم بے دم کر کے جانور کو مار ڈالتے ہیں، بعض ان کے سر پر چوٹیں مارتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں اس طرح نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہیں جانور کے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ رسول کا حکم ہو گیا ذبح کرنے کا، تب جیسے طبیعت چاہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ آداب بتلائے، اور وہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، اس پر توجہ لوگ نہیں دیتے۔ عین قربانی کے وقت جو ہے ترکاری کاٹنے کی چھریاں لے کے جو ہے دوڑ کے بھاگتے تھے۔ چاہیے ایک چھری ذبح کرنے کے لیے خوب اچھی طرح آپ خرید کے لا کے اپنے گھر پہ رکھ لیں رگڑ کے، جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ واقعی یہ تیز ہے، میں اس سے اچھی طرح ذبح کر سکتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے کام گھر میں آ سکتی ہے وہ، جہاں آپ یہ سب کر رہے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو۔ یہ ایک معنی ہے، کوئی چیز آپ کے لیے موذی ہے تو اس کو مارنا مقصد یہ نہیں کہ اس کو تڑپاؤ جلدی مر جائے، جیسے چھپکلی کو مار سکتے ہیں، پہلے ہی وار میں مر جائے تو نیکی زیادہ ہے۔ سانپ ہے، اب یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ دے کے اس کو جو ہے کھلونا بنا لے، مار دے مر جائے ختم۔ بچھو جو بھی مارنا ہے احسن طریقے سے مار دو، اس کی جان چلی جائے، اس کے شر سے آپ بچ جائیں۔
فاحسنوا القتل، قتل بھی کرو، مارو بھی تو احسان کر کے، اس کو تڑپاؤ مت، اس کو تکلیف مت دو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے جب جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ اللہ اکبر، ذبح کرتے وقت بھی اس کو آرام پہنچاؤ، شریعت کہتی۔ چھری اگر آپ کی تیز ہے، خوب اچھی طرح آپ نے جانور کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر، تیزی سے چھری پھیر دیے، جلدی سے اس کی 2 رگیں خون کی، خوراک کی کٹ گئی، ختم، اس کا تعلق دماغ سے نکل گیا۔ اب اس کو کوئی تکلیف، ہاتھ پیر مار رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا تعلق دماغ سے، درد کا ختم ہو گیا۔ اب ایک دم مت چھری لے کر آپ رگڑ رہے، کٹ نہیں رہا، دوسری لاؤ، تیسری لاؤ، چوتھی لاؤ، یہ بہت غلط بات ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں ہم کو اور آپ کو ادب سکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کبھی جانور کے سامنے جو ہے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ جانور بندھے ہوئے ہیں، قصاب کو کیا ہے، وہ تو ہے ہی قصاب، وہ تو رات دن خون دیکھ رہا ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس جہاں بتایا گرایا، ذبح کیا، بھاگا دوسری جگہ۔ آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے، جہاں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہیں کچھ تعلیم دی گئی، کچھ آداب بتلائے گئے، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جو بھی جانور آپ کو قربان کرنا ہے، دیگر جانوروں سے ہٹا کر اس کو لے جائے، اور دوسرے جانور اس کو نہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے ایک چھری وغیرہ پہلے تیز کر لیں، وہ جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری جو ہے ہڑپنا اور جو ہے تیز کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا، کیوں بھئی یہ کیا ہے، یہ جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہے، گردن پہ پاؤں رکھ کے، کیا اس سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ او ترید ان تمیتھا موتات، کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ کئی مرتبہ مرے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے چھری تیز کریں گے، کئی بار اس کے اندر خوف دہشت پیدا ہوگی، حالانکہ اس کو ایک مرتبہ آپ ذبح کر دیتے بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذبح کرنے سے منع کیا۔ جانور کو لے جائیں الگ تھلگ، ارے بھائی وقتی طور پر ایک پردہ ڈال دیں، چادر ڈال دیں، دوسرے جانور نہ دیکھ سکے اس کو، اور چھری خوب اچھی طرح پہلے سے تیز کر لیں اور جلدی سے ذبح کر دیں، ختم۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ اگر استطاعت دیا ہے، پکڑ سکتے جانور، 2 پکڑ لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، جس کی قربانی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہم تقبل ھذا منی کہہ دے، ختم، ذبح کر۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے ادھر چھری پکڑ کے اور موبائل میں، مولانا ذرا دعا بتائیے، اب وہ ان کو دعا واٹس ایپ پہ بتائیے، آپ تو واٹس ایپ پہ کر کے جو ہے، یہ کیا تماشا ہے جی؟ آپ کو چھوٹی سی دعا یاد ہے؟ کچھ بھی دعا نہیں ہے جی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا منی، نہیں تو بس بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ قبول فرما میری جانب سے، بس ختم، اپنی زبان میں کہہ دیں آپ اس کو، یہی ذبح کا طریقہ ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر، باقی دعائیں نہیں آتی، یا اللہ میری جانب سے قبول فرما لے اس کو۔ اور مسنون طریقہ یہ ہے جانور ذبح کرنے کا، اسے بائیں کروٹ لٹا دیں، جو اس کا یہ جانب ہے اس طرح لٹا دیں، چہرہ ہو گیا قبلہ کی طرف، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں، یا داہنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ دیں، اور پھر سینگ وغیرہ پکڑ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیں، ہو گیا ذبیحہ۔ یہ ہے طریقہ۔ قبلہ رخ کرنے کا موقع ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر قبلہ رخ نہ بھی ہو سکے نا تو کسی بھی طرف آپ ذبح کر دے سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویقبل فذبحہما بیدہ، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 میڈوں کو ذبح کیا جو سیاہی مائل تھے، یعنی چتکبرے تھے، کچھ حصہ سفید تھا، کچھ ان کا کالا تھا، یا زیادہ ان کے جسم پر کالا کلر تھا۔ آپ نے ذبح کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنا قدم جو ہے اس کے گردن پر رکھے ہوئے ہیں اور پھر بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا۔ تو یہ طریقہ ہو گیا ذبح کرنے کا۔ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں اگر ہمت ہے خواتین میں، اور ہمت ان میں ہونی چاہیے۔ یہ خون ہے، یہ سب نہیں، ذبح کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ بھی اپنا ذبیحہ ذبح کر سکتی ہیں اگر اتنی ان کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے۔ یہ کہ خون وغیرہ دیکھ کر چھری وغیرہ خود کو ہی مار لیں اور مسئلہ پیدا کر لیں تو بہتر ہے ان کو دور ہی رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جو کہ سینگوں والے میڈے کو لانے کا حکم دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا حلم المیدیہ، لاؤ چھری لاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اشعذیہا بحجر، اس کو خوب اچھی طرح پتھر پر رگڑو۔ جب خوب اچھی طرح چھری تیز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لیا، بسم اللہ کہہ کر اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، یہ کہہ کر آپ نے ذبح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک بکرے کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں ایک بکرا کہاں جی، ہم سب پتہ کماتے، بیٹی بھی کماتی، بیٹا بھی کماتا، سب کماتے، کہ یہ کماتا ہوتا قربانی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نصاب، صاحب نصاب ہونا ہے قربانی کے لیے۔ کہیں حدیث سے ثابت نہیں کہ صاحب نصاب ہے تو آپ قربانی دیں گے۔ اللہ کے رسول جب تک تھے مدینہ میں قربانی دیتے تھے، اور آپ صاحب نصاب نہیں تھے، کبھی آپ زکوٰۃ نہیں دی، آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا کہ آپ زکوٰۃ دیں، لیکن ہر سال آپ قربانی دیتے تھے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ قربانی جو ہے آپ کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں غور کریں، ایک بکرا ذبح اللہ کے رسول کرے، کیا کہ اے اللہ تو قبول فرما من محمد، محمد کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، وآل محمد، اور محمد کے اہل و عیال سے، یا آل محمد میں اور بھی تمام آگے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، ومن امتی محمد، اللہ کے رسول نے کہا اللہ امت محمدیہ کی جانب سے بھی قبول فرما لے۔ اللہ، ایک بکرا ہے، اپنی طرف سے بھی، اہل و عیال کی طرف سے بھی، پوری امت کی طرف سے۔ امت میں کتنے زندہ بھی ہیں، کتنے مر گئے ہیں، سب شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی قربانی تو ہو گئی، لیکن ہم لوگوں کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم لوگ قربانی جانتے ہی نہیں نا کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم کو تو لگی رہتی ہے کتنے دن تک فریز میں رہے، کتنے دن تک کھائیں، کتنے دن تک اس کو سکھائیں، کتنے دن تک اس کو، یہ مقصد ہے تو پھر اپن کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تو جان لینا چاہیے کہ تمہارا یہ قربانی ہے نا، اس کی قربانی کا گوشت، اس کا خون، اس کا اور دیگر جلد اور یہ وہ کچھ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر جو خلوص تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اب کہاں ہے تقوی ہمارے پاس؟ یہ تقوی ہے کہ یہ قربانی خریدیے صاحب، ذبح کر دیجئے، پیسے بہت زیادہ ہیں نا، کیا قوم پریشان نہیں ہے؟ آپ کے کتنے رشتہ دار ہوں گے، کتنے پڑوس میں ہوں گے، دور نزدیک کے ہوں گے، کھانے کو ترس رہے ہیں یہ کورونا کے ماحول میں، آپ ان پر صرف کر دیجئے بھائی، ایک دوسرا بکرا ان کے گھر پہنچا دیجئے ذبح کرنے کے لیے۔ ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اپنے اندر درد ہے اور اپنے اندر تقوی ہے۔ تو اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے۔ اور قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، اور ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کرنا 2 طرح ہے، ایک خاص رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا و مساکین کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ،
اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے اور ایک 36۔ یہ 3 حصہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے پورا کھا سکتے پورا کھا لو، آپ کی فیملی میں کوئی نہیں 2 ہیں پورا تقسیم کر دو، اس کے لیے پابند شریعت نے نہیں کی۔ لیکن قرآن کے مفہوم، قرآن کی آیت کے مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر 3 حصہ کر لیا جائے تو بڑا انصاف ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ایک حصہ اپنے لیے لے لو اور ایک اپنے رشتہ دار قرابت داروں کے لیے اور ایک مانگنے والے فقراء مساکین کے لیے، اور اس طرح سے آپ، اور جو اپنے لیے ہے نا اس کو آپ کھا بھی سکتے، کتنے دن آپ کو سکھا کے رکھنا ہے سکھا کے رکھ لیجئے، فریج میں رکھیے کھائیے، لیکن کون سا؟ وہ جو اپنے لیے، یہ نہیں کہ پورا۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت، اس کے بعد کاٹتے وقت سب پورا مکس کر دیجیے، نکال لیجئے، 1/3 1/3 1/3، اب سب تقسیم کیجئے، کھائیے جو کچھ ہے اپنی قسمت کا کھائیے کھلائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا۔ 1 سال اللہ کے رسول نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ تمہارے گھروں میں گوشت نہیں رہنا چاہیے، وہ وقت بڑی تنگی کا تھا صحابہ کرام پر، پھر بعد میں آپ نے اجازت دیا اب تم کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو، اور جو ہے تم اس کو زیادہ راہ بھی بنا سکتے، یعنی کہ سفر وغیرہ میں جا رہے ہیں تو ساتھ بھی لے جا سکتے، اس کے الگ الگ طریقے ہیں جس طرح۔ تو یہ تعلیمات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دی، لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں۔ ذبح کا جو طریقہ ہے بہت سمپل اور بہت آسان ہے، اس میں گھبرانا بالکل نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بھائی۔ اپنی طرف سے قربانی، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا تو آتا ہے ہر مسلمان کو، یا اللہ میری جانب سے قبول فرما لے، یا اللہ تو میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے، اردو میں کہہ دیجیے، اور چھری تیز ہو۔ اب یہ نہیں کہ اس کو لٹا لیں، لٹا کر کتاب کھول کے بیٹھ جائیں آپ جو ہے، یا واٹس ایپ پہ یا جو ہے چلے جائیں جو ہے گوگل پہ سرچ کر کے دعا، یہ دعا وہ اس کو لے کر انی وجہت وجہی للذی، وہ بیچارہ ادھر جو ہے لیٹا ہوا ہے، اس طرح کا طریقہ نہیں۔ اگر یہ دعا آپ کو پڑھنی بھی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں اس میں کلام ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھنا، لیکن بعض کہتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کو ضعیف کہا تھا، بعد میں اس کو حسن کہا، لہذا اگر کوئی پڑھنا ہے تو یہ آپ کی طبیعت ہے، جو دعائیں پڑھنی ہیں آپ پڑھتے رہیے، چھری پکڑنے کے بعد پڑھتے رہیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیجیے، یہ نہیں کہ وہاں چھری لگا کے اب دعائیں پڑھتے بیٹھیے آپ، یہ طریقہ نہیں۔ تو جو کچھ اس سلسلے میں تعلیمات تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ صاف صفائی کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے، الطہور شطر الایمان، ہمارا دین ہم کو تعلیم کیا دیتا ہے؟ پاکیزگی، صفائی، یہ آدھا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ نہیں کہ اپنا کام ہو گیا پانی ڈال دیے، کہاں جا رہا ہے خون، کہاں جا رہی ہے غلاظت، کیا ہو رہا ہے کچھ فکر نہیں، اپنا کام ہوا بس جیسے عادت ہے لوگوں کی، غلط بات ہے۔ خوب اچھی طرح صاف ستھرا کیجیے تاکہ کسی کو آپ کی اس قربانی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ شاید جو ہے گوشت نہ کھاتے ہوں، تو آپ کو کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور گوشت جو ہے آپ پاس پڑوس میں سب کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو ہے اگر وہ کھاتا ہے تو آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر آ جائے مانگنے والوں میں تو اس کو دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، سب کو دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں جو باتیں ہیں وہ ہے قربانی کی کھالیں۔ ہم ذبح کرنے کے بعد آج کل یہ چمڑے وغیرہ کی کوئی قیمت تو رہنے گی، لیکن جو بھی ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو کسی مسجد میں یا وصول کرنے والوں کے پاس یا جہاں کہیں اکٹھا ہو رہا وہاں پہنچا دیں، اور ان کو بیچنے کے بعد جو کچھ مصرف ہے اس کا بہرکیف لایا جا سکتا ہے۔ اپنی مسجد میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس طرح سے ان کو ضائع نہ، بہت سارے لوگ بولتے کوئی کھود کر گاڑ دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، بھائی آپ پھینک دیں گے وہ تعفن پھیلے گا، سڑے گی، گلے گی، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا کہیں پہنچا دیے تو جیسے سستے مہنگے بہرکیف وہ لوگ اس کو ایک ٹھکانے لگا دیں گے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ البتہ اپن بیچ کے نہیں لے سکتے، اپنی قربانی ہے، قربانی ہم کر دیے، اب خود ہی جو ہے ہم اس کو بیچ دیں، یا قصاب کو جو ہے کچھ اس میں جو ہے اس کا کٹ کر لیں،
یہ جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا چمڑا خود ہی بیچ لیا اور بیچ کر رکھ لیا تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی، اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی۔ لہذا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، چمڑے کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اگر آپ اس کی دباغت دے کر صاف ستھرا کر کے اپنے استعمال میں تکیے کا گلاب بنائیں، مصلی بنائیں اور بیٹھنے کی کوئی چیز بنائیں، استعمال میں لا سکتے، لیکن بیچ کر اس کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اگر بالفرض کبھی ایسا ہو جائے کہ بیچنا پڑ جائے تو پیسہ جو ہے غربا مساکین تک پہنچا دی جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات تھیں جس سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تمام واقف ہو جائیں۔ امید ہے کہ بہت ساری باتیں علم میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہوئیں ان کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم ان کی عزت و آبرو اور ان کے مال و دولت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے مولا کریم جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔